نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ النبی الکریم الامین الرؤوف الرحیم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واذکر فی الکتاب موسیٰ انہ کان مخلصا وکان رسولا نبیا ونادیناہ من جانب الطور الایمن وقربناہ نجیا ووہبنا لہ من رحمتنا اخاہ ہارون نبیا صدق اللہ مولانا العظیم۔ اللہ رب العزت کا فضل ہے، لطف و کرم ہے اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی رحمت کے طفیل آج ہم سلسلہ وار قصص الانبیاء کی 8ویں قسط کا تذکرہ سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام کے ذکر سے کر رہے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام کے جب نسب کی طرف چلتے ہیں تو مختلف تفاسیر میں، کتب تاریخ میں جو کثرت کے ساتھ آپ کا نسب بیان کیا گیا ہے وہ یہ بیان کرتے ہیں کہ آپ چند سلسلوں اور واسطوں کے ساتھ سیدنا یعقوب علیہ السلام سے ملتے ہیں اور آپ عمران بن قامت بن لادی بن یعقوب آپ کا نسب بنتا ہے، اور سیدنا ہارون علیہ السلام جو آپ کے بھائی تھے وہ مورخین اور مفسرین لکھتے ہیں کہ وہ آپ کے سگے بھائی تھے۔ جو دور اللہ رب العزت نے موسیٰ علیہ السلام کے لیے چنا اور انتخاب کیا وہ فرعون کا دور تھا۔ جب ہم اس کا جائزہ لیتے ہیں تو یہ رامسیس ثانی تھا جو اس وقت تو بہت معمر ہو چکا تھا، اور اس نے اپنا نظام سلطنت اور حکومت اپنے بیٹے منفتاح کے حوالے کر دیا تھا۔ اب یہاں یہ بات ذہن میں آتی ہے کہ جب موسیٰ علیہ السلام کی تشریف آوری ہوئی تو اس وقت تو رامسیس ثانی کا دورہ تھا، اور جب موسیٰ علیہ السلام اللہ رب العزت کے حکم پر اس فرعون کو اور اس کے شکنجے سے بنی اسرائیل کو چھڑانے کے لیے تشریف لائے اور اللہ کے حکم پر فرعون کو اسلام کی دعوت دینے کے لیے آئے، تو اس وقت آپ کا مقابلہ منفتاح سے ہو رہا تھا۔ یہ وہ دور تھا کہ فرعون کے ظلم کا، استحصال کا، جبر کا ہر طرف ایک ماحول گرم تھا، ظلم و استحصال کا دورہ تھا، ہر سو وحشت اور غلامی کا ایک راج نظر آ رہا تھا، طبقاتی تقسیم تھی، غریب کش ماحول نظر آ رہا تھا۔ اس دور میں عورتوں کو اپنی ہوس کے لیے زندہ رکھا جاتا تھا، جبکہ لڑکوں کو نسل کشی کے لیے مار دیا جاتا تھا۔ اس کا اشارہ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں ان الفاظ سے کیا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، ان فرعون علا فی الارض وجعل اہلہا شیعا یستضعف طائفة منہم یذبح ابناءہم ویستحیی نساءہم انہ کان من المفسدین۔ کہ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ بے شک فرعون زمین پر سرکش اور متکبر ہو گیا ہے، اور اس کے ملک کے باشندوں کو اس نے مختلف فرقوں میں بانٹ رکھا ہے۔ اس نے ان میں ایک گروہ یعنی بنی اسرائیل کو کمزور کر دیا تھا، ان کے لڑکوں کو ذبح کر ڈالتا تھا، ان کی عورتوں کو زندہ چھوڑ دیتا تھا، بے شک فساد انگیزی کرنے والوں میں تھا۔ اب یہاں پر اسی دور کے تسلسل میں اس کا سبب وہ خواب بنا۔ جب اس نے خواب دیکھا تو اس وقت کے کاہنوں کو، نجومیوں کو بلوایا، اور وہ اس کی تعبیر یہ کرتے ہیں، فرعون اگر آپ کی سلطنت اور حکومت کو خطرہ ہے
تو وہ خطرہ بنی اسرائیل کے کسی لڑکے سے ہوگا اور وہی آپ کی حکومت کے خاتمے کا سبب ہوگا۔ اب اس تعبیر کو نافذ کرنے کے لیے انہوں نے حکم دے دیا کہ بنی اسرائیل کے ہر گھر میں پیدا ہونے والے بچے کو ختم کر دیا جائے۔ جب یہ ظلم کا، سفاکیت کا، خون ریزی کا سلسلہ شروع ہو گیا تو یہاں جب خبر آپ کی والدہ محترمہ تک پہنچی اور اس وقت موسیٰ علیہ السلام کی ولادت کا وقت قریب تھا، آپ پریشان ہو گئے، رنجیدہ ہو گئے، غمزدہ ہو گئے، حزن اور ملال کا شکار ہو گئے، تو اللہ رب العزت سے موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کے دل کا ملال اور رنج نہ دیکھا گیا۔ اب یہاں پر اللہ رب العزت نے جب پوری کیفیت دیکھ لی تو اسی وقت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو اپنا الوہی پیغام بھیج دیا۔ معزز سامعین و ناظرین، دیکھیے کہ اللہ رب العزت کا الوہی نظام، اس کا کتنا خوبصورت ڈیوائن سسٹم اور پلان ہے کہ اپنے نبی علیہ السلام کی والدہ کے دل میں اگر کوئی غم ہے تو اللہ کی نگاہ میں ہے۔ اس رنج کا ازالہ کرنے کے لیے اللہ رب العزت موسیٰ کو اپنی وحی عطا فرما رہا ہے۔ اور قرآن مجید کی اس آیت کی، سورۃ طٰہٰ کی اس آیت میں اللہ رب العزت نے فرمایا اذ اوحینا الی امک ما یوحیٰ ان اقذفیہ فی التابوت فاقذفیہ فی الیم فلیلقہ الیم بالساحل یأخذہ عدو لی وعدو لہ۔ اب یہاں اللہ رب العزت سے نہ رہا گیا اور سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کے دل میں القاء کر دیا اور فرما دیا اے موسیٰ، آپ پریشان کیوں ہوتی ہیں؟ ان کو ڈیوائن پلان سے اور سسٹم سے اور تدبیر سے آگاہ کر دیا۔ فرمایا جب موسیٰ اس عمر تک پہنچے کہ جب ان کا محفوظ رہنا مشکل ہو جائے، آپ پر خوف طاری ہو جائے اور خوف زدہ ہو جائیں، تو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، تو ایک لکڑی کا تابوت بنا لینا اور اس تابوت کو، اس صندوق کو پھر روغن کے ساتھ، رال کی پالش کے ساتھ محفوظ کر لینا تاکہ پانی کوئی نقصان نہ پہنچا سکے۔ پھر اس بچے کو اس میں ڈال دینا، پھر تابوت کو دریائے نیل کے بہاؤ کی طرف بہا دینا اور پھر اپنی بیٹی کو، موسیٰ علیہ السلام کی ہمشیرہ کو ذمے کر دینا، اس کو مامور کر دینا کہ وہ صندوق کے پیچھے پیچھے دیکھتی چلی جائے، اس پر نگاہ رکھے، جہاں صندوق رک جائے وہاں آج آپ کو خبر دے دے۔ اب یہاں پر اللہ رب العزت نے فرمایا کہ پھر یأخذہ عدو لی وعدو لہ، کہ اے موسیٰ، یہ ہمارا نظام ہے، یہ ہمارا کام ہے کہ آپ صرف یقین کرو، توکل کرو کہ ہمارا موسیٰ ہے، اسے بھیجنے والے بھی ہم ہیں، اس کی حفاظت کرنے والے بھی ہم ہیں۔ پھر آگے اللہ رب العزت نے ایک اور مقام پر مزید تفصیل کے ساتھ موسیٰ کے دل کی کو تسلی دی، اطمینان عطا کیا اور فرمایا وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ أَرْضِعِيهِ، فرمایا کہ اے موسیٰ کہ اس وقت تک موسیٰ علیہ السلام کو آرام سے دودھ پلاتی جانا جب تک کوئی خوف طاری نہ ہو جائے۔ فَإِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ، جب خوف زدہ ہو جاؤ، رنجیدہ ہو جاؤ، جب خطرہ لاحق ہو جائے، فَأَلْقِيهِ فِي الْيَمِّ وَلَا تَخَافِي، تو پھر بڑے آرام سے اس الوہی نظام اور میرے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق پھر دریائے نیل کی نظر کر دینا۔ وَلَا تَخَافِي وَلَا تَحْزَنِي، نہ گھبرانا، نہ رنجیدہ ہونا، نہ پریشان ہونا۔ إِنَّ رَادُوهُ إِلَيْكِ وَجَاعِلُوهُ مِنَ الْمُرْسَلِينَ، کہ ہم اس موسیٰ کو آپ کی طرف لٹانے والے ہیں اور اپنے رسولوں میں شامل کرنے والے ہیں۔ فَالْتَقَطَهُ آلُ فِرْعَوْنَ لِيَكُونَ لَهُمْ عَدُوًّا وَحَزَنًا، اور اللہ رب العزت کا نظام دیکھے، پھر فرمایا کہ پھر فرعون کے گھر والوں میں سے پھر وہ صندوق اور وہ تابوت جب ساحل نیل تک پہنچا اور اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ فرعون کے محل کے سامنے ساحل پہ خود آ کے رک گیا۔ جیسے ہی رکا، اس کے محل کے خدام اسے اٹھا کر لے گئے۔ فرعون کی بیٹی نے صندوق کھولا
اور اپنی والدہ جو سیدہ آسیہ تھیں، جو فرعون کی بیوی تھیں، ان کے پاس لے گئیں۔ پھر فرمایا جیسے ہی ان کی نگاہ پڑی تو آگے فرمایا، پہلے اس آیت کو ہم مکمل کر لیں، ان فرعون وحامان وجنودہ کانوا خاطئین۔ ساتھ ہی اللہ رب العزت نے ذکر کر دیا کہ میرے محبوب یہ یاد رکھیے کہ اس وقت فرعون اور حامان اور اس کی فوجیں وہ اس وقت خطا پر تھیں، خطا کار تھیں اور نامراد تھیں۔ فرمایا وقالت امرأۃ فرعون قرۃ عین لی ولک، اور جب فرعون کی بیوی سیدہ آسیہ کی نگاہ اس تابوت میں آرام فرمانے والے سیدنا موسیٰ علیہ السلام پر پڑی تو کہنے لگی کہ یہ تو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنے گا۔ ولا تقتلوہ، جب فرعون نے اس پر دیکھا اور پھر دیکھنے والوں نے دیکھا تو سمجھنے والوں نے سمجھ لیا کہ اس کی شکل تو بنی اسرائیل کے فرزندوں جیسی ہے، اور کہا کہ اس سے قبل کہ یہ ہمارے لیے خطرہ ہو، اے فرعون بہتر ہے اسے قتل کر ڈالو۔ اب یہاں سیدہ آسیہ جنگ لڑ رہی ہیں، اللہ رب العزت نے ان کے دل میں سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی محبت ڈال دی، پھر فرعون کے دل میں ڈال دی، اور اس کے لیے اللہ رب العزت نے آگے فرمایا وَأَلْقَيْتُ عَلَيْكَ مَحَبَّةً مِّنِّي وَلِتُصْنَعَ عَلَىٰ عَيْنِي۔ سبحان اللہ، اللہ رب العزت اپنے ڈیوائن پلان کے ذریعے سے اس پورے منصوبے کی نگرانی فرما رہا ہے۔ فرمایا کہ پھر ہم نے فرعون اور اس کی بیوی کے دل میں موسیٰ علیہ السلام کے لیے ایسی محبت ڈال دی کہ اس کا کوئی سبب بھی نہ تھا، مگر نہ جانے کیسے وہ ان کے چہرے سے ان کو محبت ہو گئی۔ پھر فرمایا وَلِتُصْنَعَ عَلَىٰ عَيْنِي، کہ یہ ہماری حکمت ہے، یہ ہماری تدبیر ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ اس موسیٰ کی پرورش فرعون کے گھر میں ہو، مگر اس کی نگرانی خود خدا کر رہا ہو۔ اب وہاں پر وہ کہنے لگی، جب محبت دل میں پیدا ہو گئی تو کہنے لگی لا تقتلوہ، اسے قتل مت کرو، عسیٰ ان ینفعنا او نتخذہ ولدا وہم لا یشعرون، کہ شاید یہ ہمارے لیے نفع کا باعث ہو، ہم اسے اپنا بیٹا بنا لیں، اسے قتل مت کرو۔ وَأَصْبَحَ فُؤَادُ أُمِّ مُوسَىٰ فَارِغًا، ادھر تو فرعون کے گھر میں موسیٰ علیہ السلام کی پرورش کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ اب دوسری طرف اللہ رب العزت کی نگاہ موسیٰ علیہ السلام کی والدہ محترمہ کے دل کی طرف بھی تھی۔ اللہ رب العزت خود فرما رہے ہیں کہ جب موسیٰ کا کہ دل کا صبر اور اس کا پیمانہ لبریز ہونے لگا، ان کادت لتبدی بہ لولا ان ربطنا علی قلبہا لتکون من المؤمنین، کہ قریب تھا کہ وہ اپنی بے قراری اور بے چینی کے باعث اس راز کو ظاہر کر دیتی، ہم نے ان کے دل پر اپنا صبر اور سکون اور اس کی قوت عطا کر دی، اور وہ وعدہ الہی پر یقین کرنے والی بن گئیں۔ اللہ رب العزت ایک ایک پل کی خبر پر اپنی نگاہ رکھے ہوئے تھا، نگرانی فرما رہا تھا، اپنی نگہداشت میں پورا معاملہ طے پا رہا تھا۔ پھر آگے فرمایا وقالت لأختہ قصیہ، ساتھ ہی موسیٰ نے سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی بہن سے، اپنی صاحبزادی سے کہا قصیہ، ان کا پیچھا کرتی رہو، فبصرت بہ عن جنب وہم لا یشعرون، اور دور دور سے آہستہ آہستہ نیل کے کنارے چلتی جانا اور نگاہ اس تابوت پہ رکھنا کہ جہاں وہ رکے تو اس جگہ کی خبر مجھے آ کے دے دینا۔ اس کے بعد آگے ایک اور ڈیوائن پلان تھا کہ وَحَرَّمْنَا عَلَيْهِ الْمَرَاضِعَ مِنْ قَبْلُ قَالَتْ هَلْ أَدُلُّكُمْ عَلَىٰ أَهْلِ بَيْتٍ يَكْفُلُونَهُ لَكُمْ وَهُمْ لَهُ نَاصِحُونَ۔ اب کسی طریقے سے سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی ہمشیرہ کو فرعون کے گھر میں خادمہ کی حیثیت سے داخلہ مل گیا۔ اب جب دیکھا کہ فرعون کی بیوی پریشان ہو گئی کہ موسیٰ علیہ السلام تو اللہ کے نبی تھے، وہ اللہ کی عطا کردہ نعمت پر پل رہے تھے، یہ کیسے ممکن تھا کہ سوائے اپنی والدہ کے دودھ کے کسی اور کے دودھ کو چکھ بھی سکیں۔ اب جو بھی دودھ لایا جاتا، کسی بھی دائیہ کو پیش کیا جاتا، آپ دودھ پینے سے انکار کر دیتے، یہاں تک کہ بہن کہنے لگی اگر آپ مجھے اجازت دیتی ہیں
تو میں اس گھرانے کو جانتی ہوں جو اس کی بہتر پرورش بھی کر سکتے ہیں اور ان کے خیر خواہ بھی ہوں گے۔ وہ مان گئے۔ آخر کار سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو لایا گیا اور اپنے فرزند ارجمند موسیٰ علیہ السلام سے ملا دیا گیا۔ اب اللہ رب العزت یہاں فرما رہے ہیں فَرَدَدْنَاهُ إِلَىٰ أُمِّهِ كَيْ تَقَرَّ عَيْنُهَا، کہ تاکہ ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک بن سکے، اور لَا تَحْزَنَ وَلِتَعْلَمَ أَنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ، اور کہہ دیا اے موسیٰ اب غم کی ضرورت نہیں، رنج کی ضرورت نہیں، جو ہمارا وعدہ تھا وہ ہم نے پورا کر دکھایا، اور اللہ رب العزت کا وعدہ ہمیشہ سچا ہوتا ہے۔ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ، مگر اکثر لوگ اسے بے خبر رہتے ہیں۔ اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام کی پرورش فرعون کے گھر میں ہونا شروع ہو گئی۔ جیسے جیسے آپ اپنے مراحل سے گزرتے چلے گئے، آپ شاہی خاندان میں تربیت پاتے چلے گئے، آپ قوی الجثہ جوان کی حیثیت سے نظر آنے لگے، آپ کے چہرے سے ایک روب ٹپکنے لگ گیا، گفتگو میں ایک شان اور عظمت نظر آنے لگی، اور ہر شخص کی نگاہ آپ کے جوبن پر، آپ کے شباب پر، آپ کی عظمت پر اور عطا کردہ ان نعمتوں پر تھی جو اللہ رب العزت نے آپ کو عطا کر دی۔ جب باہر جاتے تو آپ کی نگاہ بنی اسرائیل کے ساتھ ہونے والے اس ظلم پر ہوتی تو ترس کھاتے، ان کے استحصال پر ہوتی تو ترس کھاتے، اور کبھی کبھی جب موقع آتا تو ان کی مدد کرنے سے بھی گریز نہ کرتے۔ اسی سلسلے میں اللہ رب العزت نے فرمایا وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ، کہ جب موسیٰ علیہ السلام جوانی کو پہنچ گئے، وَاسْتَوَىٰ، جب انہیں سن اعتدال پر پہنچا دیا گیا، آتَيْنَاهُ حُكْمًا وَعِلْمًا، اور پھر انہیں نبوی حکم عطا کر دیا گیا، نبوت کا پیغام عطا کر دیا گیا، وَعِلْمًا، اور علم و دانش سے انہیں مالا مال کر دیا گیا۔ اسی طرح ہم نیکوکاروں اور احسان کرنے والوں کو جزا عطا کرتے ہیں۔ اب موسیٰ علیہ السلام کا پرورش کا سلسلہ جتنا عرصہ اللہ کو منظور تھا کہ وہ فرعون کے گھر میں رہیں، جب وہ عرصہ پورا ہو گیا تو ایک روز آپ گھر سے نکلے، شہر کی آبادی کے ایک اور کنارے کی طرف جا رہے ہیں، راستے میں ایک قبطی کو بنی اسرائیل کے ایک باشندے پہ ظلم کرتے ہوئے دیکھتے ہیں۔ وہ گھسیٹتے ہوئے اس بنی اسرائیل کے اس کمزور اور ناتواں بندے کو لے کر جا رہا ہے، اور وہ کمزور بندہ موسیٰ علیہ السلام کو دیکھتے ہی اپنی مدد کے لیے فریاد کرنے لگ گیا۔ موسیٰ علیہ السلام سے نہ رہا گیا، آپ نے قبطی کو سمجھایا، وہ نہ سمجھا، آپ نے اصرار کیا، وہ نہ سمجھا۔ آخر کار جب اس کے ظلم پر جلال آیا، غصہ آیا، تو ایک تماچا رسید کیا اور وہ جاں بحق ہو گیا۔ اگلے روز آپ پھر گزر رہے تھے تو ایک اور مصری شخص اس کی نقل کرنے لگا اور آپ کی بارگاہ میں فریاد کرنے لگا، اے موسیٰ آج میں بھی پھنسا ہوا ہوں، مجھے بھی بچا لے۔ آپ اسی وقت اس کے پاس گئے اور کہنے لگے تم صریح گمراہی کا شکار ہو۔ وہ بگڑ گیا، اس نے جا کے اہل مصر کو یہ خبر بتا دی، یہ راز فاش کر دیا، یہاں تک کہ جب خبر فرعون کو پہنچی کہ اس مصری کو قتل کرنے والے موسیٰ علیہ السلام تھے، اس نے پیغام بھیجا کہ گرفتار کر کے لے آؤ۔ مجمع عام بلا لیا گیا، جلاد بلا دیے گئے، آپ کو سزا دینے کا پورا منصوبہ تیار کر دیا گیا۔ تو یہاں قرآن مجید کے الفاظ ہیں وَجَاءَ رَجُلٌ مِّنْ أَقْصَى الْمَدِينَةِ يَسْعَىٰ قَالَ يَا مُوسَىٰ إِنَّ الْمَلَأَ يَأْتَمِرُونَ بِكَ لِيَقْتُلُوكَ فَاخْرُجْ إِنِّي لَكَ مِنَ النَّاصِحِينَ۔ اب وہ کہنے لگا موسیٰ علیہ السلام تمہارے قتل کا ایک منصوبہ بنا دیا گیا ہے، میں تمہیں نصیحت یہ کرتا ہوں کہ بہتر وقت ہے یہاں سے ہجرت کر لیں۔ اب موسیٰ علیہ السلام کی ہجرت لکھی گئی تھی، جتنا وقت وہاں رہنا لکھا گیا تھا اس کے تمام ہونے کے بعد اب موسیٰ علیہ السلام مدین کی طرف روانہ ہوتے ہیں۔ مدین مصر سے قریب ہے، یہ شعیب علیہ السلام کا وہ شہر ہے، وہ علاقہ ہے، وہ گاؤں ہے، اور وہ اہل مدین تھاک بن ابراہیم علیہ السلام کی نسل سے پہچانے جاتے تھے۔ اب موسیٰ علیہ السلام جب مدین کی طرف رواں دواں ہے تو قرآن مجید آپ کے یہ الفاظ بیان کر رہا ہے
در حقیقت آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سماعتوں کی نظر کر رہا ہے۔ وَلَمَّا تَوَجَّهَ تِلْقَاءَ مَدْيَنَ قَالَ عَسَىٰ رَبِّي أَن يَهْدِيَنِي سَوَاءَ السَّبِيلِ۔ آپ فرمانے لگے جب آپ مدین کی طرف رخ کر کے چل پڑے تو کہنے لگے امید ہے میرا رب مجھے منزل مقصود تک پہنچا دے گا۔ اب وہاں پہنچتے ہیں، وہاں کی ایک سوسائٹی کی ذبو حالی کا ایک اور حال دیکھتے ہیں، ایک اور نقشہ دیکھتے ہیں۔ لوگوں کی مادیت کا ایک نقشہ ہے، لوگوں کی افراتفری کا ایک نقشہ ہے، لوگ نفسا نفسی کے ایک الگ عالم میں مبتلا ہیں۔ جب دیکھتے ہیں وَلَمَّا وَرَدَ مَاءَ مَدْيَنَ وَجَدَ عَلَيْهِ أُمَّةً مِّنَ النَّاسِ يَسْقُونَ، دیکھتے ہیں لوگ مدین کے کنویں کے قریب اپنے بھیڑ بکریوں کو پانی پلانے کے لیے قطار میں لگے ہوئے ہیں۔ ہر کسی کو اپنی پڑی ہوئی ہے، ہر کسی میٹیریلسٹکلی اپنے مفاد کی تسکین کے لیے، اپنی خواہشات کی تسکین کے پیچھے لگا ہوا ہے۔ آپ اچانک دیکھتے ہیں فَوَجَدَ مِن دُونِهِمْ امرأتین تذودان، اچانک نگاہ ڈالتے ہیں، اللہ کے نبی کی نگاہ ہے، وہ ہر کمزور پر ہے، ہر ضرورت مند پر ہے، ہر شریف پر ہے، ہر عزیز پر ہے۔ آپ دیکھتے ہیں کہ ادھر دوسری طرف دو عورتیں سائیڈ پر کھڑی اپنی بکریوں کو، ریور کو روک کے کھڑی ہیں۔ قَالَ مَا خَطْبُكُمَا، آپ بڑے عزت اور احترام سے ان کے قریب جاتے ہیں، پوچھتے ہیں آپ کا معاملہ کیا ہے، بکریوں کو پانی کیوں نہیں پلاتی؟ تو وہ کہنے لگی قالتا لا نسقی حتی یصدر الرعاء، ہم اس وقت تک پانی نہیں پلا سکتے جب تک یہ گاؤں والے اہل محلہ اپنی اپنی بکریوں کو پانی پلا کے نہ چلے جائیں۔ جب آپ نے کیفیت کو دیکھا، ساتھ ہی انہوں نے ذکر کر دیا وَأَبُونَا شَيْخٌ کبیر۔ اب یہ حکمت تھی، ان کی صاحبزادیاں کن کی تھیں؟ وہ شعیب علیہ السلام کی صاحبزادیاں تھیں، اور اپنے ان کے بابا جان اللہ کے نبی شعیب علیہ السلام ضعیف ہو گئے تھے، معمر ہو چکے ہوئے تھے، برگزیدہ تھے، اور ساتھ ہی ذکر کر دیا کہ کہیں تمہارے ذہن میں اے موسیٰ یہ بات نہ آ جائے کہ کیسے نبی ہیں کہ اپنی بیٹیوں سے کام لے رہے ہیں۔ ساتھ اس بات کا اشارہ کر دیا کہ بڑے ضعیف ہیں۔ تو آپ سمجھ گئے، آپ نے اسی وقت فَسَقَىٰ لَهُمَا ثُمَّ تَوَلَّىٰ إِلَى الظِّلِّ فَقَالَ رَبِّي إِنِّي لِمَا أَنزَلْتَ إِلَيَّ مِنْ خَيْرٍ فَقِيرٌ۔ فرمانے اس وقت گئے اور قطار میں لگے اور ان کی بکریوں کو پانی پلا کر واپس لے آئے، ان کی حاجت روائی کر دی۔ جب ان کو روانہ کر دیا تو پھر کسی درخت کے نیچے سائے کے لیے اکٹھے ہو گئے اور عرض کیا اے مولا، جس چیز میں بھلائی ہو، جس چیز میں خیر ہو، میں اسی کا محتاج ہوں۔ اپنی طبیعت کا اظہار کر دیا کہ موسیٰ علیہ السلام تو انسانیت کی ہمت دلانے کے لیے پیدا ہوئے، وہ تو کمزور انسانیت کا سہارا بننے کے لیے پیدا ہوئے، وہ تو لوگوں کو ظلم کی چکی سے نجات دلوانے کے لیے پیدا ہوئے، وہ تو لوگوں کے کام آنے کے لیے پیدا ہوئے۔ اب آگے قرآن مجید پھر صاحبزادیاں جو شعیب علیہ السلام کی تھیں جیسے ہی گھر گئیں، انہوں نے یقیناً شعیب علیہ السلام کو قصہ سنایا۔ اب قرآن مجید کے الفاظ ہیں فَجَاءَتْهُ إِحْدَاهُمَا تمشی علی استحیاء قالت ان ابی یدعوک لیجزیک اجر ما سقیت لنا۔ پھر کہنے لگی، گئیں ذکر کیا ہوگا، اور شعیب علیہ السلام نے ان صاحبزادی کو بھیجا اور کہا اس نوجوان کو بلا لاؤ تاکہ میں اس کی خدمت کی اجرت اسے دے دوں۔ اب قرآن مجید کے الفاظ دیکھیں کہ وہ صاحبزادی ہیں سیدنا شعیب علیہ السلام کی، ان کی طہارت کا ذکر دیکھیں، ان کی عصمت کا دیکھیں، ان کی پاک دامنی کا دیکھیں، ان کی عفت کا ذکر کریں۔ قرآن مجید نے وہ الفاظ بیان کر دیے کہ وہ صاحبزادی بڑے حیا والے انداز میں آ رہی تھیں اور کہنے لگیں کہ میرے بابا جان کی خواہش ہے، وہ آپ کو بلا رہے ہیں کہ آپ کو اجرت دینا چاہتے ہیں۔ فَلَمَّا جَاءَهُ وَقَصَّ عَلَيْهِ الْقَصَصَ قَالَ لَا تَخَفْ نَجَوْتَ مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ۔ پھر موسیٰ علیہ السلام یہاں سے شعیب علیہ السلام کی تربیت میں بھیجے جا رہے ہیں۔ یہ پورا ڈیوائن پلان ہے کہ اگلے مراحل سے پہلے اللہ رب العزت اپنے نبی کی تربیت کر رہا ہے، نبی کی تربیت دوسرے نبی کے ہاں ہو رہی ہے، اور شعیب علیہ السلام کو تربیت کے لیے چن لیا گیا۔ جب آپ کے پاس گئے، پورا قصہ سنایا، تو آپ کہنے لگے کہ گھبرانے کی اے موسیٰ کوئی ضرورت نہیں،
نجوت من القوم الظالمین، اللہ نے آپ کو ظالم قوم سے نجات عطا کر دی۔ اس کے بعد شعیب علیہ السلام پرکھ گئے، سمجھ گئے، بھانپ گئے، اللہ کے نبی تھے، نگاہ نبوت سے جان لیا یہ وہ بنی اسرائیل کا نبی ہے جس کی تیاری اللہ نے میرے ذمے کر دی۔ اب ایک بہانہ تھا۔ اب یہاں آپ کی صاحبزادی کے پھر الفاظ قرآن مجید میں ذکر ہوئے، کہنے لگیں قالت احداہما یا ابتی استاجرہ ان خیر من استاجرت القوی الامین۔ آپ مشورہ دینے لگیں، یہاں سے پتہ چلا ذہین بھی تھی، فطین بھی تھیں، اور آپ کا نام صفورہ بتایا جاتا ہے، اور یقیناً یہ وہی صاحبزادی تھیں جن کا فیوچر میں سیدنا موسیٰ علیہ السلام سے عقد ہونے والا ہے۔ معزز ناظرین و سامعین، ذرا غور کیجئے کہ وہ صاحبزادی کن کی ہیں؟ اللہ کے نبی کی ہیں، شعیب علیہ السلام کی ہیں۔ اللہ رب العزت نے انہیں عصمت، عفت، حیا، پھر ذہانت اور فطانت عطا کر رکھی ہے۔ اپنے والد محترم کی بارگاہ میں عرض کرتی ہیں قالت احداہما یا ابت استاجرہ ان خیر من استاجرت القوی الامین۔ بابا جان، کہ میری خواہش یا میرا مشورہ یہ ہے کہ اس نوجوان کو آپ اپنا بہتر خادم بنا لیں تاکہ یہ ہماری بکریاں بھی چرائے اور آپ کی بکریوں کو پانی بھی پلائے۔ اور پھر کہہ دیا کہ استاجرہ، کہ سب سے بہتر اجیر وہی ہوتا ہے جو قوی بھی ہو اور امانت دار بھی ہو۔ بتا دیا کہ یہ وہ نوجوان آپ کی بارگاہ میں خدمت کے لیے آئے ہیں جن کے اندر اللہ رب العزت نے قوت بھی رکھی ہے، جرت بھی رکھی ہے، شجاعت بھی رکھی ہے، استقرار بھی رکھا ہے اور تمکن بھی رکھا ہے، اور ان کی طبیعت کے اندر امانت داری بھی رکھی ہے، اور یہ کبھی بھی خائن نہ ہوں گے۔ اب شعیب علیہ السلام نے جب ان کا مشورہ سن لیا، پھر کچھ دن گزر گئے تو یقیناً اللہ کے نبی نے سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی طبیعت بھی بھانپی، ان کی شخصیت بھی بھانپی، اخلاق بھی دیکھا۔ جس مستقبل کے لیے تیار کیا جانا تھا اس مستقبل کے لیے ایک عرصہ بھی درکار تھا، اس تربیت کے لیے، ایک تیاری کے لیے ایک ٹائم بھی ریکوائرڈ تھا۔ فرمایا کہ انی ارید ان انکحک احدى ابنتی ہاتین علی ان تأجرنی 8 حجج فإن اتممت 10 فمن عندک۔ اب فرمانے لگے کہ اے نوجوان، اے موسیٰ، میں چاہتا ہوں کہ میں تمہارا اپنی ان صاحبزادیوں میں سے کسی ایک کے ساتھ نکاح کر دوں، اور نکاح میں تمہارا مہر کے طور پر میں یہ مشورہ دیتا ہوں کہ تم میرے پاس خدمت کرو، 8 سال کا عرصہ گزارو، یہ کم از کم مہر ہوگا، اور اگر 10 سال کا عرصہ مکمل کر دو تو پھر یہ اور بہتر ہوگا، یہ تمہارا مجھ پر احسان ہوگا۔ اب ایک انداز ہے اللہ کے نبی کا تربیت کا۔ یہ کہہ سکتے تھے کہ اللہ نے مجھے حکم دیا ہے کہ تمہیں بنی اسرائیل کے لیے تیار کرنا ہے، بعثت کے لیے تیار کرنا ہے، ابھی تمہیں وادی ایمن کے لیے تیار کرنا ہے، طور کے لیے تیار کرنا ہے، بنی اسرائیل کی بڑی بڑی مشکلات آنے والی ہیں، فرعون کا مقابلہ کرنا ہے، پھر بڑی بڑی بنی اسرائیل جیسی کٹھن قوم کا آپ کو سامنا کرنا پڑے گا، اور بڑے بڑے لوگ آپ کو اپنے فریب میں، اپنے دھوکے میں مبتلا کرنے کی کوشش کریں گے۔ تو پہلے ایک عرصہ آپ کی تربیت کو درکار ہے، وہ دینا چاہتا ہوں۔ نہیں، بڑے خوبصورت انداز سے آپ کو اپنی تربیت میں رکھ لیا۔ اب یہاں پر آپ کا آپس میں گفت و شنید چل رہی ہے۔ اللہ رب العزت نے آپ کی گفتگو کا ذکر بھی کر دیا، وما ارید ان اشک علیک، اور اے موسیٰ یہ یاد رکھو کہ میں آپ کو کسی مشقت میں ڈالنے والا نہیں۔ ستجدنی ان شاء اللہ من الصالحین، جب آپ میری صحبت میں رہیں گے تو اگر اللہ نے چاہا، فرمایا ستجدنی، آپ مجھے پائیں گے، اگر اللہ نے چاہا تو صالحین میں سے، نیکوکاروں میں سے پائیں گے۔ اب یہاں تھوڑا سا تعمق کر لیں کہ اللہ کے نبی کے الفاظ پر غور کریں۔ وہ کہہ سکتے تھے کہ بھئی میں بڑا نیکوکاروں میں ہوں، میں صالحین میں سے ہوں، مگر الفاظ استعمال کیے کہ آپ مجھے پائیں گے۔ پتہ تھا کہ تربیت حاصل کرنے والا بھی نبی ہے، تربیت دینے والا بھی نبی ہے۔ یہ ادب نبوت کی بارگاہ سے سکھائے جا رہے ہیں اور مستقبل کے بنی اسرائیل کے نبی عظیم کلیم اللہ کو دیے جا رہے ہیں۔
پھر میں قال ذالک بینی و بینک، اور پھر موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا کہ یہ آپ کی اور میرے درمیان یہ معاہدہ ہو گیا، طے پا گیا، ایم الاجلین قضیت فلا عدوان علی، اس میں سے جو بھی مدت میں پوری کر سکا تو پھر مجھ پر کوئی بوجھ نہ ہوگا، واللہ علی ما نقول وکیل، اور جو کچھ ہم کہہ رہے ہیں اللہ رب العزت اس پر گواہی دینے والا ہے۔ یہ کہہ کر پھر آگے موسیٰ علیہ السلام کا طور پر بلائے جانے کے واقعے کی طرف جا رہے ہیں۔ وہاں سے موسیٰ علیہ السلام اور آپ کی زوجہ محترمہ بکریاں چراتے چراتے وادی مقدس کی طرف چل پڑے، وادی ایمن کی طرف چل پڑے۔ ٹھنڈی رات تھی اور سردی لگ رہی تھی، اور دور مقام تک چلے گئے۔ وہاں جا کر کچھ مفسرین بیان کرتے ہیں، میں آپ کو بتا دوں کہ یہاں یہ سارا واقعہ میں جن تفاسیر سے احاطہ کر رہے ہیں ان میں تفسیر طبری ہے، تفسیر ابن ابی حاتم ہے، تفسیر قرطبی ہے، تفسیر الکبیر ہے، تفسیر ابن کثیر ہے، الدر المنصور ہے، اور جن تاریخ کا احاطہ کر رہے ہیں ان میں سے تاریخ طبری ہے، الکامل فی التاریخ ہے، اور البدایہ والنہایہ اور دیگر کتب ہیں، کہ اب یہاں پر بحر کلزم جو مدین کے باہر ایک مقام تھا اس کا اشارہ کیا جاتا ہے۔ جب وہاں پہنچے، وہاں آگ اور اس کی چنگاری کی ضرورت محسوس ہوئی، تو اس وقت موسیٰ علیہ السلام نے ایک آگ جلتی ہوئی دیکھی۔ یہ وہ وقت تھا جب اللہ رب العزت اس انس اور قرب کی آگ موسیٰ علیہ السلام کے دل میں جلا رہا تھا۔ فقال لأہلہ امکثوا انی آنست نارا لعلی آتیکم منہا بقبس او اجد علی النار ہدا، آپ فرمانے لگے کہ اس آگ میں نے انس و محبت کا شعلہ دیکھا، اور شاید میں کوئی چنگاری تیرے لیے بھی اس آگ سے لے آؤں، یا میں اس آگ میں وہ رہنمائی پالوں جس کے لیے میں سرگرداں ہوں، جس کے لیے مارا مارا پھر رہا ہوں، تلاش میں سفر کر رہا ہوں۔ اب یہ مقدر مقام تھا کہ موسیٰ علیہ السلام یہ کہہ کر اپنی زوجہ محترمہ کو چھوڑ کر اس چنگاری کو دیکھتے دیکھتے اس راستوں پر چل پڑے۔ اب جا کر دیکھتے ہیں وہ درخت پر وہ روشنی، وہ چنگاری نظر آ رہی تھی۔ اب غور کرتے ہیں، نہ وہ درخت کو جلاتی ہے اور نہ وہ گل ہو جاتی ہے، جیسے جیسے موسیٰ علیہ السلام آگے چلتے چلے جاتے ہیں وہ دور ہوتی چلی جاتی ہے، یہاں تک کہ جب کوئی آپ سے بس چل نہ سکا تو ایک وقت ایسا آیا کہ آپ نے ارادہ کر لیا کہ چنگاری تو میرے ہاتھ میں آنے والی نہیں، تو چلو واپس لوٹتا ہوں۔ لوٹنے لگے تو وہ وقت مقرر تھا، ادھر سے صدا آ گئی، اے موسیٰ میں وہی اللہ ہوں جو کائنات کا رب ہوں، عالمین کا رب ہوں، پالنے والا ہوں۔ فلما آتاہا نودی یا موسیٰ، اب موسیٰ علیہ السلام کو جب اس آواز کی کشش محسوس ہوئی، اس میں موجود اس شیریں کو، اس کی مٹھاس کو، رس گھولتی ہوئی آواز کو، اپنی سماعتوں کی نظر دیکھا تو دل مچل گیا، اب اس کی طرف مائل ہوئے۔ فلما آتاہا نودی یا موسیٰ، جیسے ہی اس درخت کی طرف بڑھے، قدم اٹھانے لگے تو آواز آ گئی، یا موسیٰ انی انا ربک فاخلع نعلیک، اے موسیٰ میں وہی تیرا رب ہوں، فاخلع نعلیک، اب اپنے جوتے اتار کے آنا، کیونکہ انک بالوادی المقدس طویٰ، اب تو بے شک طویٰ کی مقدس وادی میں قدم رکھنے والا ہے۔ یہاں نظام دنیا ختم ہو رہا ہے، یہاں خدا کی قربت کی، انس کی، خدا کی عطا اور خیرات کی، اس کی محبت اور عشق کی وادی کا سفر شروع ہو رہا ہے۔ یہاں چند مفسرین بیان کرتے ہیں کہ اے موسیٰ، یہاں پہ نعلیک کا مطلب ایک تو جوتا لیا گیا ہے، جوتے تو اتار دیے، مگر دوسرا مطلب جو دیگر مفسرین بیان کرتے ہیں کہ اے موسیٰ جو لباس تیری دنیا کا تھا اسے اتار دے، یہ کسی اور وادی میں آ رہا ہے، میری قرب کی وادی کا لباس اور ہے، میری عطا کی وادی کا لباس اور ہے، میری محبت کی وادی کا اور ہے، میرے عشق اور میرے کلام الہی میں مصروف ہونے کا لباس اور ہے۔ اگر تو میرے قریب ہونا چاہتا ہے تو وہ لباس پہن لے جو میں پہنانا چاہتا ہوں۔ انا اخترتک فاستمع لما یوحیٰ، میں نے تمہیں
اب رسالت کے لیے چن لیا، اب جو میں تمہیں عطا کرتا ہوں بس سنتا جا، جو وحی دیتا ہوں اسے قبول کرتا جا۔ اب موسیٰ علیہ السلام قرب الہی میں بیٹھ گئے، یہ جو وقت مقرر تھا بعثت کا وہ آ گیا۔ اب جب اللہ کی آواز سن رہے ہیں تو اس رعب میں مبتلا ہو گئے، اللہ رب العزت کی آواز کی کشش میں گم ہو گئے، اپنا ہوش بھول بیٹھے۔ اب ایک رعب طاری ہو گیا، ایک کیفیت طاری ہو گئی۔ اب اللہ رب العزت کا الوہی نظام دیکھیں، وہ رب ہے، وہ کریم ہے، وہ پالنے والا ہے، وہ شفقت و محبت عطا کرنے والا ہے۔ سنیے، اب ایک طرف اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہونے والے موسیٰ پر وہ کیفیت طاری تھی، دوسری طرف اللہ رب العزت اب اپنی نبوت کا پیغام دینا چاہتا تھا، اب تھوڑا سا رعب کو اتار رہا ہے۔ فرماتا ہے ما تلک بیمینک یا موسیٰ، اے موسیٰ تیرے دائیں ہاتھ میں کیا ہے؟ سبحان اللہ۔ معزز سامعین، اللہ رب العزت کا شفقت بڑا، مٹھاس بڑا انداز دیکھیں، سکھانے کا انداز دیکھیں کہ آج کا معلم اور معلم انسانیت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لیے طریقہ اور اسلوب سکھایا جا رہا ہے کہ اللہ رب العزت قربت کیسے دے رہا ہے، کہ دائیں ہاتھ میں کیا ہے۔ اب موسیٰ علیہ السلام کو اپنائیت کا احساس ہوا، انس کا احساس ہوا، تھوڑا سا بے تکلف ہوئے، پھر اللہ کی بارگاہ میں پھر عرض کرنے لگے ہیا عصایا، ہیا عصایا، اے مولا یہ تو میری وہ چھڑی ہے، یہ تو میری وہ لاٹھی ہے۔ پھر خود سے شروع ہو گئے، کہنے لگے اتوکأ علیہا واہش بہا علی غنمی، کہ اس سے میں کبھی کبھی ٹیک لگاتا ہوں اور اپنی بکریوں کے لیے پتے بھی اسی سے جھاڑتا ہوں۔ اور پھر رکے نہیں، کیونکہ اللہ رب العزت کی آواز میں اتنی مٹھاس اور اپنائیت تھی کہ اس میں محو ہو گئے، مستغرق ہو گئے، ڈوب گئے۔ پھر کہتے ہیں وَلِيَ فِيهَا مَآرِبُ أُخْرَى، اور اس میں میرے لیے اور بھی فوائد ہیں۔ پھر اللہ رب العزت نے موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا موسیٰ القی، قال القیہا یا موسیٰ، اے موسیٰ کیا تو یہ اپنی چھڑی، اپنا عصا پھینک سکتا ہے؟ پھینک دے، حکم دیا پھینک۔ جیسے ہی موسیٰ علیہ السلام نے زمین پہ ڈالا فَأَلْقَاهَا فَإِذَا هِيَ حَيَّةٌ تَسْعَىٰ، جیسے ہی وہ اپنی چھڑی، وہ اپنا عصا زمین پر ڈالا تو اس وقت وہ ایک سانپ کی شکل اختیار کر گیا، تسعیٰ، اور وہ سانپ بن کے ادھر ادھر جانے لگا۔ اب یہ بشری تقاضا تھا کہ موسیٰ علیہ السلام نے جب چھڑی کو سانپ بنتے دیکھا تو ڈر گئے، خوف زدہ ہو گئے، نیچرل ریئیکشن دکھایا، اور اسی وقت دوڑنے لگے، بھاگنے لگے، واپس ہٹنے لگے۔ اللہ رب العزت یقیناً اس وقت مسکرا رہا ہوگا، اپنے بندے، اپنے عبد، اپنے کلیم اللہ کی کیفیت کو دیکھ رہا ہوگا، مگر پھر فرمایا اے موسیٰ، فرما دیا ولا تخف، گھبرانے کی ضرورت نہیں، خوف زدہ ہونے کی ضرورت نہیں، سنعیدها سیرتها الاولی، ہم اس کی پہلی شکل پہ اس کو لوٹانے والے ہیں۔ اب وہ گھبرا رہے تھے، مگر اللہ رب العزت نے دل میں اطمینان اور وقار اور سکون پیدا کر دیا۔ پھر موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا تو ان کی چھڑی بھی دو شاخہ تھی اور دونوں سروں پر اژدہا کے سر نظر آ رہے تھے۔ موسیٰ علیہ السلام کے اندر ہمت پیدا کرنا مقصود تھا، جرأت پیدا کرنا مقصود تھا، تیار کرنا مقصود تھا، کیونکہ اللہ کو منظور تھا کہ موسیٰ علیہ السلام نے اس قوم کا مقابلہ کرنا ہے جس جیسی عجیب و غریب قوم نہ کبھی آئی تھی نہ آ سکے گی۔ تو فرمایا گھبراؤ نہیں، اسی وقت ہاتھ رکھا اور وہ چھڑی میں منتقل ہو گئی۔ پھر فرمایا وَضْمُمْ يَدَكَ إِلَىٰ جَنَاحِكَ تَخْرُجْ بَيْضَاءَ مِنْ غَيْرِ سُوءٍ آیَةً أُخْرَىٰ، اب دوسری معجزے کی نشانی بھی عطا کرنے والا ہوں۔ ایک معجزہ، ایک نشانی تمہیں اس عصا کو سانپ میں منتقل کرنے کی صورت میں دی، اور دوسرا اپنے ہاتھوں کو اپنی بغل میں دبا لو۔ جیسے ہی دبایا تو فرمایا کہ اس وقت اس ہاتھ میں جو بیماری تھی وہ ختم ہو گئی اور وہ چمکتا ہوا چاند کی طرح ہاتھ نکل آیا۔ فرمایا یہ دونوں نشانیاں موسیٰ اس لیے دے رہا ہوں فَذَانِكَ بُرْهَانَانِ مِن رَبِّكَ إِلَىٰ فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِ إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمًا فَاسِقِينَ، جب آپ کو فرعون اور اس کے سرداروں کی طرف بھیجنے والا ہوں گا، یہ دو نشانیاں آگے آپ کو کام آئیں گی۔ اب اس کے بعد ہم اگلی قسط میں پھر فرعون کے دربار میں جانے سے لے کر پھر بنی اسرائیل کے ساتھ پیش آنے والے واقعے سے لے کر
پھر فرعون کے غرق ہونے تک اور دیگر واقعات کا انشاءاللہ تعالی ذکر کریں گے، مگر آخر میں یہ کہوں گا کہ یہ انداز ہے اللہ رب العزت کا کہ کس پیارے انداز سے اپنے نبی کی تیاری کر رہا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام اس دور کے لیے تیار ہو رہے تھے اور مراحل سے گزر رہے تھے، اور اللہ رب العزت نے انہیں جو بنانا تھا اس مراحل سے گزار کے بنا رہا تھا۔ اللہ رب العزت اس پر ہمیں عمل پیرا ہونے، ان تعلیمات کو سمجھنے اور اپنی زندگیوں میں شامل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔